سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب تھوڑے بلند آواز سے دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار بلند آواز سے پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت کے کتنے امام ہیں؟ زور سے 12 امام۔ پہلے امام امام علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام امام، اور چوتھے امام حضرت زین العابدین۔ اب پانچویں امام، یہ 4 کا تذکرہ خیر آپ نے سنا، اب پانچویں امام جن کا نام ہے محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام ہے؟ محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام ہے؟ محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی پیدائش 3 صفر المظفر کو ہجری سن 57 میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امام حسن کی صاحبزادی تھی۔ یہ آپ کی والدہ تھی۔ مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ رب تبارک و تعالی نے آپ کو بڑے علوم و فنون اور بڑے مرتبے سے نوازا، اور اللہ اکبر، آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آنے کی بشارت دی تھی۔ آپ کا نام بھی بتا دیا اور آپ کے آنے کی بشارت بھی دے دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ آپ نے محمد باقر سے کہا کہ حضور کی طرف سے آپ کو سلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام پیش کیا گیا، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے انہیں سلام کیسے کہا، حالانکہ ان کی پیدائش تو ابھی کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو پہلے ہی ہو چکا گیا، تو یہ بشارت کیسی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلام کیسے؟ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود میں کھیل لگے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ، یہ حسین میرے شہزادے گئے، ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام علی رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ، گواہ رہنا کہ میرے لڑکے کا بھی ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جس کا نام محمد رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ انہیں بڑے علوم و فنون سے نوازے گا۔ جب محمد باقر سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام پیش کر دینا۔
محمد باقر سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام پیش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے آنے کی بشارت دے دی گئی، اور آپ کا نام باقر نہیں ہے، یہ بات بھی عرض کر دوں، آپ کا نام باقر نہیں ہے، آپ کا نام محمد ہے۔ کیا نام ہے؟ تھوڑا بلند آواز سے، کیا نام ہے؟ محمد۔ اور باقر آپ کا لقب ہے، نام نہیں آپ کا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد، اور باقر آپ کا لقب ہے، اور ابو جعفر یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کے آنے سے قبل ہے کہ آپ کی بشارت دے دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے علوم و فنون سے نوازا تھا۔ آپ علم کے کوئے ہمالیہ، علم کا سمندر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا تھا، علم کے کوئے ہمالیہ تھے۔ اللہ کو اکبر، یہاں تک کہ فقہائے تابعین میں آپ کا شمار ہوتا گیا، اور اللہ اکبر آپ کو ثقہ راوی شمار کیا جاتا ہے، اور آپ نے صحابہ سے حدیث بھی روایت کی گئے، اور بڑے بڑے تابعین نے بھی آپ سے حدیث روایت کی گئے کہ اتنے بڑے عالم دین وہ اللہ بھائی، اتنے بڑے مفتی اور اتنی شان کے مالک تھے کہ آپ کے علم اور آپ کے علوم و فنون کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے محمد باقر کو دیکھا ہے، ملاقات ہوئی ہے؟ تو امام اعظم، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے ہم کیا گئے مقلد گئے، جن کے اتباع اور پیروی کرتے گئے، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے محمد باقر کو دیکھا ہے۔ کہا کہ ان کے علوم و فنون کا کیا عالم ہے، ان کی شان کیا ہے؟ تو جب سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تو امام اعظم فرماتے گئے ان کی شان مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ایک مرتبہ ایک مشکل سوال میں نے محمد باقر سے کیا تھا، امام اعظم فرماتے گئے کہ محمد باقر نے میرے سوال کا ایسا جواب دیا کہ پھر میں نے ایسا جواب کہیں نہیں دیکھا گیا، ایسا تسلی بخش جواب دیا اور ایسا شاندار جواب دیا کہ ایسا جواب پھر نہیں دیکھا گیا ہے۔ کہا ان کی شان تو یہ گئے کہ وہ تو علم کا کوئی ہمالیہ گئے، وہ تو علم کے سمندر گئے، بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ عرفات کے میدان میں، عرفات میں 30,000 لوگوں نے محمد باقر سے 30,000 سوال کیے۔ سوچ سکتے ہیں اب علم کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آج ہم سے کوئی ایک سوال کر لینا، اگر میں یہ سوال کر لوں کہ چلو کوئی کھڑا ہو کے 12 اماموں کے نام سنا دے زبانی، تو شاید یہ کوئی کھڑا ہو سکے، میں خود بھی نہیں سنا سکوں گا، ہے نا، میں اتنے نام بھی یاد نہیں ہے۔ تو آپ سوچو 30,000 سوال ابھی عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان میں محمد باقر سے کتنے سوالات؟ 30,000 سوالات ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں 30,000 سوالات ہوئے تو ان میں سے ایک بھی سوال ایسا نہیں تھا جس کا جواب محمد باقر نے نہ دیا ہو۔ آپ نے 30,000 سوالوں کے ایسے جواب دیے کہ آپ کا جواب سننے کے بعد اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، ایسے تسلی بخش اللہ پر آپ نے جواب دیے، اتنے بڑے عالم، اور یہ آپ کے علوم و فنون کی شان ہے۔ اللہ نے ایسا علم آپ کو عطا فرمایا تھا کہ اللہ اکبر، آپ سے 30,000 سوالات ہوئے، آپ نے اس کے بھی جوابات دیے، آپ نے اس کے بھی جوابات دیے۔ بلکہ ایک مرتبہ عیسائیوں کا اجتماع ہوا تو ان میں آپ بھی موجود تھے۔ دیکھیں آپ کا علم دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیسا علم عطا فرمایا تھا، اور علم میں آپ کی شان دیکھیں کہ عیسائی اجتماع ہوا تو اس میں محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود تھے۔ تو ایک پادری نے سارے لوگوں کی طرف دیکھا تو اللہ اوپر ایک چمکتا چہرہ دکھائی دیا جسے محمد باقر کہا جاتا ہے۔ آپ کے چہرے پر نظر پڑ گئی تو اللہ اوپر یہ پادری کھڑا ہوا سوال کرنے لگا کہ اللہ اوپر آپ کھڑے ہو جائیے، اور یہ سوال کرتا ہے کہ میں پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ عالم گئے یا نادانوں میں سے گئے؟ کیا پوچھا اس پادری نے پہلے کہ آپ عالم ہیں یا نادانوں میں سے گئے؟ جواب بھی دیکھیں محمد باقر کا۔ آج اگر ہم میں سے کوئی ہو نا، میرے جیسا بھی کوئی آدمی ہو تو یہی کہے کہ میں تو عالم دین ہوں، لیکن اللہ بھائی یاد رکھیے ایک قول ہے کہ من کانا عالم فہو جاہل، جس نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ جاہل ہے۔ عالم اپنے آپ کو عالم کبھی نہیں کہتا ہے، کبھی نہیں کہتا ہے، وہ یہی کہتا ہے، اپنا سیدھا سیدھا نام بتا دیتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو عالم کہے وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ محمد باقر سے سوال ہوا کہ آپ عالم گئے یا نادانوں میں سے گئے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، حالانکہ علم کا کوئی ہمالیہ، علم کا سمندر گئے، لیکن آپ نے جواب دیا کہ میں نادانوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا جواب دیا؟
میں نادانوں میں سے نہیں ہوں. تو اللہ بھائی یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ آپ عالم دین ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں اپنی زبان سے، کہا کہ میں نادانوں میں سے نہیں ہوں. اب وہ پادری کہتا ہے کہ میں کچھ سوالات آپ سے کروں گا، آپ جواب دیں گی مجھے اس کے. تو اللہ اکبر، آپ نے فرمایا سوال کرو، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، فقیر اس کے جواب دے گا. کہا کہ محمد باقر کہ جس کی رگوں میں ہاشمی خون ہے تیرے سوالوں کے جواب دے گا، بول کیا سوال کرنے کے. تو وہ پہلا سوال کرتا ہے، سوال بھی دیکھے اور محمد باقر کا جواب بھی سنے کہ اللہ نے آپ کو کیسا علم عطا فرمایا تھا اور علوم و فنون میں آپ کی کیا شان تھی. پادری نے سب سے پہلا سوال کیا، سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ کہ جنت میں غذائیں ملے گی، کھانا ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا جنت میں؟ بھائی جن لوگوں کو جنت میں کھانا کھانا ہے وہ زور سے بولے سبحان اللہ. جنت میں کھانا ملے گا نا بھائی، نعمتیں ملے گی. تو وہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ جنت میں کھانا ملے گا اور جو مانگیں گے وہ ملے گا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جنت میں کھانا ملے گا تو جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اخراج بھی کرنا پڑتا ہے، فضلہ بھی ہوتا ہے، یعنی سیدھی بات میں سمجھ لو پاخانہ، یعنی انسان کھائے تو اسے باہر بھی تو پھر نکالنا پڑتا ہے نا بھائی، ہے نا. تو اب سوال ہوا، سوال کرنے والا کہتا ہے کہ بتاؤ یہ کہ جنت میں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نعمتیں ملے گی، ضرور کھائیں گے. تو کہا کہ پھر فضلہ کی بات آئے گی، اخراج کی بات آئے گی تو کیا کریں گے؟ وہ جنت تو پاکیزہ مقام ہے، وہاں تو کوئی پاخانہ پیشاب اور کسی طریقے سے گندگی ہو نہیں سکتی ہے. تو جب نعمتیں کھائیں گے، جو مانگیں گے وہ ملے گا، وہ کھائیں گے. تو ذرا یہ بتاؤ پھر فضلہ کہاں کریں گے، پاخانہ کہاں کریں گے جب لگے گا؟ تو اب ہم سے تو سوال ہوتا تو ہم تو کیا کرتے، سر کھجلانے لگتے کہ بھائی اس کا جواب کیا ہوگا. لیکن یہ محمد باقر تھے نا بھائی، یہ علی کے شہزادے تھے، یہ خاندان علی کا فرد تھا، اور وہ اللہ اکبر خاندان علی، اور وہ علی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، اللہ اکبر اسی گھرانے کا یہ شہزادہ. اور اس سے یہ معمولی سوال، آپ مسکرائے اور آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا بتاؤ کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جواب دیکھیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو وہ پادری کہتا ہے ضرور ملتا ہے، کھانا تو ملے گا نا بھائی، پیٹ میں کھانا ملے گا. کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کھانا کھاتا ہے تو بتا پہ بچہ کہاں پاخانہ کرتا ہے؟ کیا ہوا؟ بچہ کہاں فضلہ کرتا ہے؟ تو وہ پادری سر کھجلانے لگا، کہا کہ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ بھائی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر وہ کہاں پاخانہ کرتا ہے؟ تو وہ پادری کہتا ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا ہے، کہاں پاخانہ کرتا ہے. کہا کہ تجھے یہاں کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہاں کی کیسے آ جائے گی؟ کہا یہاں کی نہیں آ سکتی، وہاں کی کیسے سمجھ میں آ جائے گی تجھے؟ یہ پادری کہنے لگا یار اس سے مقابلہ تو آسان نہیں ہے. پھر ایک سوال کرا، سوال کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے کہ اچھا جنت میں نعمتیں ملے گی نا، انسان نعمتیں ملے گی، تو جب نعمتیں انسان کو ملے گی تو کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جنت میں نعمت انسان کو ملے گی، وہ نعمتیں کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو محمد باقر کہتے کہ نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی، بندہ جتنی نعمتیں لے گا اور جتنی نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گی کمی نہیں ہوگی اس میں. کہا نعمتیں بڑھتی ہی جائے گی. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پادری کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی چیز ہے اس میں سے کوئی ہم لیں گے کچھ بھی تو اس میں کمی تو ہوگی نا بھائی، کم تو ہو جائے گا نا. کہا کہ جنت کی نعمتیں جب جنت میں ملے گی ہمیں تو کہا کہ پھر جب نعمتیں مل جائے گی تو نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی. محمد باقر کہتے ہیں نہیں، جنت کی نعمتوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی، رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. کہا کمی نہیں آئے گی. تو کہا کہ کوئی مجھے دنیاوی مثال دو کہ میں سمجھ جاؤں کہ اللہ اکبر، اللہ کا جنت میں جب نعمتیں ملے گی انسان نعمتیں لوٹتا رہے گا لیکن نعمتوں کا کمی نہیں آئے گی، کوئی دنیاوی مثال دو. تو محمد باقر نے اسے جواب دیا اچھا یہ بات ہے، دنیاوی مثال سے سمجھنا چاہتا ہے، بات جنت کی دنیاوی مثال سے سمجھنا چاہتا ہے. کہا کہ سمجھ، ایک چراغ ہے، چراغ جلایا گیا اور اس چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے گئے، بتاؤ اس چراغ کی روشنی میں کوئی کمی آئی؟ کیا جواب دیا؟ ایک چراغ جلا گئے، اسی چراغ سے ہزاروں لاکھوں چراغ جلائے گئے،
تو جو چراغ پہلے جلا ہے اس کی روشنی میں کوئی کمی آئی؟ پادری کہتا ہے کہ نہیں آئی. کہا کہ سوچ، ایک چراغ لاکھوں چراغوں کو جلائے تو اس میں اس کی روشنی میں کمی نہ آئے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ پر خزانوں میں سے اگر نعمتیں ملے تو اس خزانے میں کیسے کمی آ سکتی ہے؟ کہا اس میں کیسے آ سکتی ہے؟ کہا کہ ایک چراغ لاکھوں کو روشن کر سکتا ہے. تو کہا اللہ پر رب کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، جتنی ملے گی اتنی بڑھتی جائے گی لیکن اس میں کمی نہیں ہوگی. پادری نے یہ جواب بھی سنا، خاموش ہو گیا. یار یہ تو بڑے عجیب سے اللہ جواب دے لگے گے. اس کے بعد یہ پادری پھر سوال کرتا ہے. اچھا میرا ایک اور سوال ہے کہ وہ وقت بتائیے کہ جو وقت دن میں بھی شمار نہ ہوتا اور رات میں بھی شمار نہ ہوتا، ایسا وقت بتاؤ. کتنا بھاری سوال. کہا کہ ایسا وقت بتاؤ کہ وہ وقت ایسا ہو کہ کوئی یوں بھی نہ کہے کہ یہ صبح ہے اور کوئی یوں بھی نہ کہے کہ یہ رات ہے. کوئی ایسا وقت بتاؤ. تو اب وہ پادری نے یہ سوال کیا تو سمجھے وہ سوچنے لگا کہ یہ ایسا سوال ہے کہ اب اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، اب نہیں دے سکیں گے اس کا جواب. لیکن کیا بتا تھا اللہ اکبر خاندان علی کے اللہ اکبر اس فرد کا اللہ اکبر علم جوش بنایا. آپ نے جواب دیا طلوع فجر اور اس کے درمیان کا وقت. کیا جواب دیا؟ طلوع فجر اور اس کے درمیان کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی اسے صبح بھی نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی اسے رات بھی نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی اسے رات بھی نہیں کہہ سکتا ہے. جب یہ جواب سنا تو اب پادری سمجھ گیا کہ بھائی جتنے سوال ملے کریں گے اتنے جواب مل جائیں گے، اپنے کی رسوائی ہوگی. اگر وہ کوئی سوال کر لیں گے تو پھر میں نے جواب نہ دیا تو میری ذلت ہوگی. تو اس نے اپنے پادریوں سے عیسائیوں سے کہا کہ بھائی اب کی بار اجتماع ہونا ہے تو ایسے ایک بندے کو لے کے کبھی مت آنا. کیا کہا؟ پادری نے اپنے ہی آدمیوں سے کہا کہ آئندہ اجتماع ہو تو دیکھنا ایسا بندہ نہ آ جائے ورنہ ہماری تتر بتر کر دے گا. کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر ایسے علوم و فنون کو عطا فرمائے گے کہ جو سوال کرتے گے فوراً اس کا جواب مل جایا کرتا ہے، فوراً اس کا جواب ملتا ہے. یہ ہے محمد باقر کہ اللہ اکبر بڑے بڑے سوالات اور بھاری سوالات آپ سے کیے جاتے لیکن آپ ان سوالوں کا چٹکی میں حل فرما دیا کرتے. یہ محمد باقر یہ علی کے خاندان کے ایک فرد کا یہ عالم ہے. تو بتاؤ پھر خاندان علی کے جملہ افراد کا عالم کیا ہوگا، پھر حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے اللہ اکبر محمد باقر. اور اللہ اکبر آپ علوم فضل میں علوم و فنون میں بے مثل مثال تھے، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طریقے سے آپ متقی، پرہیزگار، عابد اور زاہد بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے. کہ اللہ اکبر متقی اور پرہیزگار ہونے میں بھی کوئی آپ کی مثل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر محمد باقر اتنے پرہیزگار، اتنے متقی اور اتنے عبادت گزار تھے کہ اللہ اکبر تمام اوقات آپ اللہ کی عبادت میں لگا دیتے، تمام اوقات آپ اللہ کی عبادت میں لگا دیتے اور زیادہ تر اللہ کی عبادت کرتے. تو ایک مرتبہ آج حج پر گئے، حج پر دیکھیے تو اللہ اکبر آپ نے جب پہلی نظر جب آپ کی خانہ کعبہ پر پڑی تو آپ زارو قطار دہاڑے مار مار کر رونے لگے. محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، ایک غلام آپ کے ساتھ تھا، وہ کہتا ہے اے محمد باقر اتنا زور سے کیوں رو رہے ہو، اتنا زور سے کیوں رو رہے ہو؟ یہ لوگوں کا ازدحام ہو گیا، یہ لوگ یہاں پر جمع ہو گئے، اتنا زور سے کیوں رو رہے ہو؟ تو اللہ اکبر محمد باقر نے کہا مجھ سے کہتا ہے اتنا زور سے کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ اکبر میں اس لیے دہاڑے مار مار کر رو رہا ہوں اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ایک نظر اللہ کی رحمت کی ہو جائے میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ کی نظر رحمت اللہ پر مجھ پر ہو جائے اس لیے میں دہاڑے مار مار کر روتا ہوں. یہ آپ کے اللہ پر عبادت اور ریاضت اور آپ اللہ اکبر آپ کے صاحبزادے امام جعفر صادق بیان کرتے گئے کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ اکبر آدھی رات کے بعد آپ مصلی بچھاتے، اس کے بعد گریہ وزاری کرتے ہیں، اس کے بعد روتے اور کہتے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو نے جس کام کا حکم دیا وہ کام ہم نہیں کرتے گے، جس کام سے تو نے روکا گے اللہ وہ کام ہم لوگ کرتے گے، اللہ مجھ پر نظر رحمت فرما، اے اللہ مجھے بخش دے.
امام جعفر صادق فرماتے کہ آدھی رات کو مصلی بچھانے کے بعد صبح تک اللہ اکبر میرے والد محترم محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ پر رویا کرتے تھے مصلی پر اور مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے. یہ ہے محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی شان اور بڑا کمال عطا فرمایا تھا, بڑی شان آپ کو عطا فرمائی تھی. یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص محمد باقر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا, اے محمد باقر, کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہو؟ تو محمد باقر نے کہا, ہاں میں حضور کے علم کا وارث ہوں. تو پھر وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا وہ کہتا کہ اچھا یہ بات ہے, تو حضور تمام انبیاء کے علوم کے وارث تھے, اب بتاؤ تم رسول خدا کے تمام علوم کے وارث ہو؟ تو محمد باقر کہتے ہاں ہوں. تو اللہ اکبر اب وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ اکبر کوئی اندھا ہو اور اسی طرح سے کوئی برس کی بیماری والا ہو, کوئی اور مرض والا ہو, کیا تم اسے شفا دے سکتے ہو؟ تو محمد باقر کہتے ہیں رب نے یہ فضل عطا فرمایا گے, رب کا یہ فضل ہے اور رب کا یہ احسان ہے کہ میں جس مریض کے لیے دعا کر دوں یا اندھے پر ہاتھ پھیر دوں یا برس والا ہو اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دو تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے, اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. اب وہ جو شخص سوال کرنے والا تھا وہ اندھا تھا, سوال کرنے والا شخص کیا تھا؟ اندھا تھا. وہ قریب آیا, آنے کے بعد کہتا اگر یہ بات ہے تو میری آنکھیں جا چکی ہے, میں اندھا ہوں, میری آنکھوں پر ہاتھ پھیر دو, اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے. آپ کا یہ کہنا تھا, آپ کا علم جوش پر آیا اور اللہ کو برا آپ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا, اللہ نے اسے بینائی عطا فرما دی, اللہ نے اسے بینائی عطا فرما دی. یہ ہے اللہ اکبر محمد باقر. پھر اس کے بعد محمد باقر رونے لگے, آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. تو یہ شخص کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ مجھے آنکھیں مل گئی, میں زمین و آسمان و ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں, یہ رونے کی کیا بات ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے. تو اللہ کو برا وہ امام محمد باقر کہتے گے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کہا کہ اللہ اکبر تجھے نعمت مل گئی آنکھوں کی, کہا کل آنکھوں کا تیرا حساب ہوگا, رب تیرا حساب لے گا کہ تو نے آنکھوں سے کیا دیکھا گے, حرام دیکھا گے, فلمیں دیکھی گے, پکچرز دیکھے, تو نے گانے دیکھے گے, وہ اللہ اکبر یوٹیوب اور فیس بک پر آنے والی ننگی عورتوں کو دیکھا گے, اللہ فحاش عورتوں کو دیکھا گے, فاحشہ عورتوں کو تو نے دیکھا گے. اگر قیامت کے دن یہ سوال تجھ سے ہوا, کہا آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا, اس لیے رو رہا ہوں کہ آنکھیں تو تجھے مل گئی, لیکن قیامت کے دن جب تیری آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا کرے گا, تو کیا کرے گا؟ بتا تجھے یہ بنا رہنا گے یعنی تجھے اکھیارا رہنا گے یا اندھا ہو جانا گے؟ اگر تو اندھا ہو جائے گا تو رب اپنے فضل سے تجھے جنت دے گا, اور تو اکھیارا رہے گا تو پھر تیری آنکھوں کا حساب ہوگا. وہ شخص کہتا اگر یہ بات ہے تو میری آنکھوں پر ہاتھ پھیر دے, میں اندھا ہو جاؤں اس لیے کہ آنکھوں کا حساب نہیں دے پاؤں گا. مجھے اب اندھا کر دیا, آپ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, پھر وہ اندھا ہو گیا. دیکھیے یہ ہے اللہ والے کہ انہیں اتنا ڈر لگتا تھا کہ آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہ دیکھ لے, آنکھوں سے اللہ ابا کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. اور آج ہم لوگ ہیں کہ آنکھ کے یہ نعمت ملے گے, ہاتھ ملے گے, پاؤں ملے گے, لیکن اللہ کو اکبر ہمیں ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں. بس فقط اتنا ہے یہ جو آیا وہ دیکھیں, جیسی چیزوں پر نظر پڑے ان چیزوں کو دیکھے. لیکن اللہ ابا یاد رکھنا ہاتھ, پیر, آنکھ, کان یہ سب کے سب نعمتیں گے, قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. اور اللہ کو اکبر قیامت کے دن زبان پر مہر لگا دی جائے گی جب بندہ جھوٹ بولے گا. ابھی تو اللہ پکچرز دیکھنے کے بعد انسان یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا گے, اس کی زبان پر کہاں ڈرا گے, لیکن قیامت کے دن اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی. آنکھ بولے گی کہ اس نے یہ دیکھا تھا, ہاتھ بولے گا اس نے یہ کام کیا تھا, پاؤں بولے گا کہ میرے ذریعے یہاں پر چل کر گیا تھا. تو قیامت کے دن نعمتوں کا حساب ہوگا. اے بندے مومن اگر تیرے پاس نعمت گے تو اس کا اچھے سے استعمال کر, اگر اس کا غلط طریقے سے استعمال کیا ہے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا, ان نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی اور جو نعمتیں ملی گئے اسے اچھے کام استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں محمد باقر, ایک مرتبہ آپ شان دیکھیں کہ اللہ نے کیا شان عطا فرمائے. ایک مرتبہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے, ایک جگہ پر جا رہے تھے کہ اللہ ابا درمیان راستے میں پہنچے تو دو شخصوں کو دیکھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں. تو محمد باقر نے کہا اے میرے غلام ان دونوں شخصوں کو پکڑ لے کہ یہ دونوں چور ہیں.
سفر میں کہا آج ہم انسان کا چہرہ دیکھ کے بھی نہیں پتا پاتے گے اس نے کیا کیا ہے. تحقیقات کے باوجود بھی ہماری تحقیقات غلط ہو سکتی ہے, لیکن اللہ بھائی یہ محمد باقر گئے, دیکھا نہیں, پہچانا نہیں, کبھی بات چیت نہیں ہوئی. آپ نے بھاگتے ہوئے دیکھا تو اپنے غلاموں سے کہا کہ ان دونوں کو پکڑ لو کہ یہ دونوں چور ہیں. کیا کہا؟ یہ دونوں چور گئے. اور یہ بیان میرا وہ لوگ سنیں, آپ تو سنتے ہی گئے, اور وہ لوگ بھی بغور سنیں کہ جو اللہ با حضور کے علم پر طنز کرتے گئے, اور جو کہتے حضور کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا, حضور کو علم غیب نہیں تھا, اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کو کچھ معلوم نہیں تھا. وہ سنیں, بات حضور کی نہیں کر رہا ہوں, بات حضور کے شہزادے کی کر رہا ہوں, بات حضور کے اللہ کو پر خاندان کے ایک فرد کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے علم کا یہ عالم ہے, تو اندازہ کرنا حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا, حضور کی کیا شان ہوگی. تو اللہ آپ نے دونوں شخص کو دیکھتے ہی کہا یہ دونوں چور ہیں, انہیں پکڑ لو. اس کے بعد چلے تھوڑی دیر, ایک پہاڑ آیا. آپ نے غلام سے کہا کہ پہاڑ پر جاؤ اور جو سامان ملے اسے لے کر آ جاؤ. تو ایک غلام گیا, 2 صندوق ملے وہ لے کے چلا آیا. 2 صندوق ملے وہ کیا ہوا, لے کے چلا آیا. جب مدینہ پہنچے نا تو اللہ اکبر, راستے ہی میں محمد باقر نے بتا دیا کہ یہ جو 2 صندوق ہے, ایک صندوق کا مالک مدینہ میں رہتا ہے اور ایک صندوق کا مالک نہیں ہے. کیا کہا؟ ایک صندوق کا مالک ابھی نہیں گئے, ایک مدینہ میں رہتا ہے, ابھی مدینہ پہنچے نہیں گئے, صندوق کھول کے دیکھا نہیں گیا گے. اس کے بعد بھی آپ بتا رہے گے کہ اللہ کو پر یہ جو صندوق ہے ایک کا مالک مدینے میں رہتا ہے اور ایک کا مالک ابھی نہیں گئے. تو اللہ کو جب مدینہ پہنچے نا تو چند آدمیوں کو چوری کے الزام میں گرفتار کر کے رکھا تھا. تو اللہ محمد باقر نے کہا کہ چور یہ نہیں ہے, ان پر الزام ہے, یہ چور تو یہ دونوں گئے. کیا کہا؟ یہ دونوں چور گئے, یہ بھاگ رہے تھے, میں نے پکڑ کے لایا. تو اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر یہ چور تو پکڑے گئے. اس کے بعد صندوق ایک آدمی آیا اور اللہ اکبر محمد باقر نے کہا کہ یہ صندوق تمہارا, اسے تم لے جاؤ. کیا کہا؟ یہ صندوق تمہارا, اسے تم لے جاؤ. اللہ اکبر. اس کے بعد چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے. دیکھیں چوری کی سزا بھی اسلام میں گئے. آج تو کروڑوں اور لاکھوں مال چوری ہو جاتا ہے, لیکن کیا سزا ملتی ہے؟ آج کی گورنمنٹ سزا دے تو کہیں جیل, مہینے 2 مہینے, برس اور 3 سال 5 سال کی سزائیں مل جائے گی, اور کیا ملے گا. لیکن ہمارا اسلام چور کو بھی سزا دیتا ہے. آپ مسائل پڑھے, قرآن کی تفسیر پڑھے, آپ کو پتا چلے گا کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہ اسلام میں چور کی سزا ہے. تو اللہ اکبر, دونوں چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. تو ایک چور کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اکبر میں نے چوری کی تو مجھے سزا دنیا ہی میں مل گئی, اور اللہ اکبر محمد باقر کے سامنے میرے ہاتھوں کو کاٹا گیا, محمد باقر کے سامنے میرے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا. کہا یہ اچھی بات ہے. کہا, اور اس کے بعد کہا کہ اے محمد باقر میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا. اب دیکھیے کون کب مرنے والا گے, کیسے مرنے والا گے, کسی کو اس کا علم نہیں گے, لیکن یہ حضور کے خاندان کا ایک فرد ہے. اللہ ابا محمد باقر کہتے گے اے شخص تو نے سچے دل سے توبہ کر لیے, 1 سال کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا. کیا کہا؟ 1 سال کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا. سوچئے. اور اس کے بعد ایک اور صندوق باقی تھا, تو وہ اللہ ابا وہ صندوق کا مالک بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو محمد باقر نے کہا کہ 1 سال کے بعد تو مر جائے گا, انتقال ہو جائے گا. تو یہ تحقیقات اور روایتوں میں آیا گیا کہ 1 سال کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے. یقیناً 1 سال کے بعد اس آدمی کا انتقال. سوچئے, مرنے سے پہلے جو موت کی خبر دے دے اور دین بھی بتا دے, تو یہ تو حضور کے خاندان کا ایک فرد ہے. پھر میرے حضور کا عالم کیا ہوگا, میرے حضور کا علم کا عالم کیا ہوگا, حضور کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا, ان کے خاندان کا ایک فرد اگر اللہ پر بتا دے کہ 1 سال کے بعد تو انتقال کر جائے گا, تو پھر میرے آقا کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا, میرے آقا کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا. بیان کیا جاتا ہے جو دوسرا صندوق تھا نا, 3 دن کے بعد اس کا مالک بھی آ گیا. تو اللہ اکبر محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صندوق اس کے سامنے رکھا. ابھی صندوق کھولا نہیں, اسے پہلے بتا رہے گے کہ دیکھ ان صندوق میں 2000 دینار گئے, 1000 دینار تیرے گئے اور 1000 دینار دوسرے کے. کھولا نہیں ابھی, وہ اندر کیا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. سوچئے حضور کے خاندان کا ایک فرد, اس کے علم کا یہ عالم ہے. پھر اندازہ کرو میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو محمد باقر کہتے ہیں کہ اس میں 2000 دینار گئے,
1000 دینار تیرے گئے 1000 دوسرے کے. تو اللہ اکبر وہ شخص کہتے ہیں اچھا اگر دوسرے کے تو آپ اس کا نام بتا سکتے کہ کس کے گئے؟ تو اللہ اکبر محمد باقر کہتے ہاں نام بھی بتا سکتا ہوں وہ. تو محمد باقر نے نام بتایا کہ اس کا نام محمد بن عبد الرحمان کے. کہا کہ یہ 1000 دینار اس کے گئے. وہ اللہ اکبر جس نے یہ سوال کیا تھا وہ نصرانی تھا. وہ کہتا ہے کہ حضور کے خاندان کے ایک فرد کا یہ عالم ہے کہ یہ ساری باتیں ہونے سے پہلے بتاتا ہے. کہا کہ حضور کے خاندان کے فرد کا اے اللہ اکبر علم کا یہ عالم ہے. تو حضور کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا گے. وہ اللہ نے ایسا غیب عطا فرمایا میرے امام عشق محبت اعلی حضرت فرماتے گے اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بنا. جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد کا یہ عالم ہے. سوچے میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. لوگ اعتراض کرتے گئے تو ذرا دیکھے کہ اللہ اکبر ان کے خاندان میں اللہ اکبر علم کا عالم کیا ہے. پھر حضور پر طنز کرنا پھر حضور کی ذات پر آنا. پہلے اللہ اکبر خاندان کی تو بات کر. خاندان کا یہ عالم ہے اللہ اکبر میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ اکبر محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان عطا فرمائی تھی. بڑی شان. ایک مرتبہ اللہ اکبر خلیفہ نے حاکم نے محمد ان کو بلایا قتل کے ارادے سے کہ اللہ محمد باقر کو قتل کر دیا جائے. اس ارادے سے اللہ اکبر خلیفہ نے اپنے محل میں بلایا. بیان کیا جاتا ہے جب بادشاہ نے خلیفہ نے اپنے محل میں اسے بلایا تو اللہ اکبر جب محمد باقر آئے تو قتل کے ارادے سے بلایا تھا لیکن جب پہنچے تو اس بادشاہ نے حاکم نے تحفے تحائف پیش کر کے واپس بھیج دیا. تو سپاہیوں نے کہا اے بادشاہ یہ کیا گئے تو نے قتل کے ارادے سے بلایا تھا اور تحفے تحائف پیش کر کے واپس کر دیا گئے. تو اللہ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہ واپس بھیجو. اس لیے کہ جب وہ آئے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 شیر ان کے قریب کھڑے گئے اور مجھے کہہ رہے گئے اے بادشاہ اگر تو نے محمد باقر پر ہاتھ اٹھایا گے تو ہم تجھ پر حملہ کر کے تجھے واصل جہنم کر دیں گے. کہا کہ تجھ پر حملہ کر دیں گے. کہا ان شیروں کو دیکھ کر میرے دل میں رعب اور ڈر پیدا ہو گیا. کہا کہ میں نے انہیں تحفے تحائف دے کے واپس کر دیا گیا. اللہ ابھی یہ محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گے کہ جن کے شان کا عالم یہ گئے جن کے علم کا عالم یہ گئے. ایک مرتبہ شام بن عبد الملک کا محل تیار ہو رہا تھا تو وہاں سے محمد باقر نکلے. دیکھیں ان کا علم دیکھے ان کا علم دیکھے حضور کے علم پر طنز کرنے والے ان کا علم دیکھے. تو جب یہ محل بنتا ہوا دیکھا تو محمد باقر نے کہا یہ محل بن رکھا گے لیکن یہ مسمار ہو جائے گا اسے گرا دیا جائے گا اور اس کی اینٹیں دوسری جگہ لگے گی اس کی اینٹیں دوسری جگہ لگے گی. جب یہ کہا بیان کیا جاتا ہے جب شام بن عبد الملک کا اللہ اکبر جب یہ مر گیا اس کا انتقال ہوا تو اللہ اکبر اس کے بعد اس کا بیٹا جب ولید جب یہ پیدا ہوا تو اس نے وہ محل توڑوا دیا اور دوسری جگہ اینٹوں کو لگایا اور دوسری جگہ محل بنایا. اللہ اکبر یہ پہلے ہی سے اللہ اکبر انہوں نے خبر دے دی اور یہ سارے واقعات بعد میں ہو رہے. سوچے جن کے علم کا یہ عالم جن کی شان کا یہ عالم اور جن کی تقوی اور طہارت کا یہ عالم ہے اور اللہ اکبر جن کے علوم فنون کا یہ عالم ہے تو بتاؤ اللہ اکبر رب تبارک و تعالی نے کیسے علوم فنون سے نوازا ہے کیسے علوم فنون سے نوازا ہے محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو. اس لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے آپ کو؟ باقر کہا جاتا ہے. اور سوائق المحدثہ میں کہ باقر جو ہے وہ بقرۃ الارض سے مشتق ہے اور بقرۃ الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین کو چیر پھاڑ کر اندر کی چیزوں کو باہر نکال کر اسے ظاہر کرنا اسے بقرۃ الارض کہا جاتا ہے. اور انہیں باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ علوم و فنون اور حقائق اور معرفات میں سے پوشیدہ باتوں کو چن چن کر انہوں نے ظاہر کیا گیا پوشیدہ باتوں کو اللہ پر ظاہر کیا گیا. اس لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے. یہ کہ محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے تعلق سے کچھ باتیں کہ اللہ نے علم میں بھی بے مثال کر دیا یعنی وہ علم و عمل میں بھی بے مثال تھے کردار میں بھی بے مثال تھے سخاوت میں بھی بے مثال تھے تقوی اور طہارت میں بھی بے مثال تھے. اس لیے کہ یہ شہزادے تھے کس کے
امام سید العابدین کے، اللہ بھائی خاندان کس کا ہے؟ خاندان علی کے اور خاندان حسین کے۔ بتاؤ جن کو امام حسین کے اللہ کو پر شہزادے امام سید العابدین سے علم ملا کو، بلا اس کے علم کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اور باتیں اور ان کے اللہ اکبر ان کی حیات، ان کی خدمات کے تعلق سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آپ کے کئی تلامذہ اور کئی شاگرد آپ کے گئے، بڑے بڑے علماء اور فقہا آپ کے شاگردوں میں آتے گئے اور آپ نے علوم و فنون کا وہ نشر کیا گیا اور آپ نے ایسا پھیلایا گیا کہ دنیا آپ کے علوم و فنون کو یاد کرتی گئے اور آپ کے علوم و فنون کا ایک قطرہ امام اعظم ابو حنیفہ گئے، امام اعظم ابو حنیفہ گئے۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ اکبر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ بھائی یہ مقام یہ مرتبہ گے کہ ایک شخص کہتا ہے، ایک راوی کہتے گے کہ اگر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثابت کرنے پر آئے کہ یہ پہاڑ سونا گے تو وہ دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیں گے کہ یہ پہاڑ سونا گے۔ اتنا علم امام اعظم کے پاس تھا۔ تو سوچئے یہ امام اعظم جو گے وہ اللہ اکبر محمد باقر کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا گے۔ تو اللہ بچ ان کے شاگرد کا یہ عالم گے جن کے دنیا بھر میں اتنے مقلدین ملتے گئے، تو بتا محمد باقر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا، یہاں تک کہ اللہ اکبر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کی بھی شہادت ہوئی، آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ ایک بادشاہ جو تھا اس نے طرح طرح سے ہیلے بہانے کرے، اس لیے کہ بادشاہ کو ڈر تھا کہ اگر یہ اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیں گے تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے، لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اس لیے بادشاہ نے طرح طرح کے اللہ اکبر ہتھیار آزمائے اور طرح طرح کے بہانے کر کے اللہ اکبر ان اہل بیت اطہار کو ایک کے بعد دیگر شہید کیا گیا۔ تو بادشاہ نے اللہ اکبر ایک زین منگوائی، اس زین پر زہر بچھا دیا یا زین کے نیچے زہر رکھ دیا گیا اور پورا زین جو تھا وہ زہر والا کر دیا گیا۔ اس کے بعد کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو اللہ ایسے شخص کے حوالے کر کے وہ زین جو زہر آلود تھی وہ محمد باقر کے پاس بھیجی گئی اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بادشاہ وقت نے ایسا کام کیا گیا، اس لیے ایک انجان آدمی کے ذریعے بھیجا گیا اور کہا کہ جاؤ محمد باقر سے کہو کہ یہ زین آپ کو تحفہ ملی گئے، آپ گھوڑے پر رکھ کر اس پر سوار ہو جائے اور سواری کرے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ زین محمد باقر کے پاس پہنچے، آپ نے گھوڑے پر رکھی، آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ زہر آپ کے جسم میں سرایت کر گیا۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ زہر آپ کے جسم میں سرایت کر گیا اور اسی زہر کی سرایت کرنے کی وجہ سے آپ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے اور اللہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ کو بھی حوض کوثر کا پانی نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اہل بیت کے پانچویں امام۔ کون سی امام ہے؟ کون سی امام؟ پانچویں امام۔ کیا نام ہے یہ؟ محمد۔ پھر سے بولے محمد۔ آپ پانچ اماموں کے نام پھر سے بول دیں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے، کبھی بھول جائے تو پھر یہ آپ کے ذمہ، لیکن ابھی یاد کر لے انشاءاللہ بڑا کام آئے گا۔ لوگوں نے مجھ سے مانگے، کئی لوگوں نے مانگے گے، میں بار بار نام بول کے یاد کرا رہا ہوں کہ آپ لکھ بھی لیں اور کبھی گھر میں تکلیف ہو تو ان ناموں کا وظیفہ بھی پڑھ دیں، اللہ ساری آفتوں کو دور فرما دے گا۔ پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام امام، تیسرے امام امام، چوتھے امام امام زین اور پانچویں امام امام محمد، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بیت کے اللہ اکبر پانچ امام، اہل سنت والجماعت کے اہل بیت اطہار کے پانچ امام، میں نے ان کا تذکرہ آج محمد باقر کا کیا۔ انشاءاللہ کل چھٹے امام جن کا نام ہے حضرت موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق ہے۔ کیا نام ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے امام کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ امام محمد باقر کے علوم و فنون اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کی خیرات ابھی بھی نصیب فرمائے۔ میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اقرؤوا الفاتحہ۔